ہم رمضان المبارک کیسے گزارے، وہ کیا اعمال ہیں کہ جن کو اختیار کر لیں تو اس کے نتیجے میں یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت، برکت اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس حوالے سے نمبر 1 پہلا کام استقبال رمضان، رمضان کا استقبال کیا جائے۔ جیسے آج کی یہ مجلس ہے، آج کے بعد رمضان آنے تک ہر جگہ رمضان کا ہی چرچا ہو۔ رمضان آ رہا ہے، رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، برکت کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کریں۔ جیسے آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی ساتھی، آپ کا کوئی عزیز باہر سے آ رہا ہے، آپ کو اطلاع مل گئی 2 دن بعد آ رہا ہے، 1 ہفتہ بعد آ رہا ہے، جو وقت قریب آتا جائے گا آپ کے دل میں اس کے لیے خوشی کے جذبات ہوں گے۔ میرا دوست آ رہا ہے، میرا ساتھی آ رہا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن انتظار کر رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اللہ کی برکت آ رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں استقبال رمضان، رمضان کا استقبال کیا جائے۔ نمبر 2 اللہ رب العالمین سے دعا کر لے، ابھی سے دعا کر لے کہ اے اللہ ہمیں اول تو یہ مہینہ پورا کا پورا مل جائے، دوسرا یہ کہ اے اللہ اس مہینے میں اپنی بہترین عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس لیے کہ بغیر توفیق الہی کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ سے دعا کرنی ہے مہینہ بھی ملے، پورا ملے، اور اس میں پوری عبادت کی توفیق بھی مل جائے۔ نمبر 3 رمضان شروع ہونے سے قبل رمضان اور روزوں کے مسائل کا علم حاصل کر لیں تاکہ رمضان کے روزے اچھی حالت میں ادا ہو سکے۔ روزوں کا علم، روزے میں کس چیز سے بچنا ہے، روزے میں کیا جائز ہے، روزے میں کیا ناجائز ہے، روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کا علم ہونا چاہیے آپ کو۔ اس حوالے سے آپ کے علاقے میں عالم ہیں، مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کا بیان سنیں، ان سے جا کر کے معلوم کریں۔ اس موضوع پر بک لیٹ ہوتی، چھوٹی کتابچے ہوتے ہیں، اس میں سارے مسائل درج ہوتے ہیں، اور آج کل تو جدید دور ہے، یوٹیوب پر مستند علماء کے بیانات موجود ہیں، ان کو سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق پھر اپنے روزوں کا خیال کریں۔ نمبر 4 اپنی نیت خالص کر لیں۔ یوں تو بندہ مومن ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لیکن بطور خاص رمضان کی آمد سے قبل ایک بار پھر اپنی نیت کو تازہ کر لے کہ میرا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، صرف اللہ رب العالمین کی محبوبیت ہے، تقوی کا حصول ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ جی جسم اس سے جو ہے ہلکا ہو جائے گا، موٹاپا ختم ہو جائے گا، سمارٹ بن جاؤں گا، نہیں، اس لیے روزہ مت رکھنا۔ روزہ اس لیے رکھنا کہ میرے رب کا حکم ہے، روزہ اس لیے رکھنا کہ مجھے رب کی رضا چاہیے، یہ ہے اصل نیت۔ نمبر 5 رمضان سے قبل سچی توبہ استغفار کر لیں تاکہ پاک اور صاف اس مہینے میں داخل ہو۔ پچھلی زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی، لیکن آئندہ کے لیے عزم کر لیں کہ آئندہ کی زندگی اطاعت کی ہوگی، وفاداری کی ہوگی، اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق ہوگی۔
سچے دل سے توبہ اور استغفار کر کے اس مہینے میں داخل ہو۔ نمبر 6، رمضان سے قبل آپ نے اپنے نظام الاوقات کو مرتب کرنا ہے، اپنے اوقات خود متعین کر لے۔ کون سا وقت آپ کے کام کا ہے، کون سا وقت آپ کے آرام کا ہے، کون سا وقت عبادت کا ہے، کون سا وقت گھر کے کام کا ہے، یہ اپنے ایک نظام الاوقات ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ اس وقت میں آرام کروں گا، اس وقت کام کروں گا، اس وقت یہ پورے چارٹ اپنے لیے بنا لیں۔ تب اس کے مطابق جب رمضان شروع ہوگا اور آپ عمل کریں گے تو پھر کم وقت میں بہت کچھ حاصل کر لیں گے، اور اگر اس کی پابندی نہیں کریں گے تو کبھی سوئیں گے تو کبھی باہر جائیں گے تو کبھی کچھ اور کام کر لیں گے، وقت برباد ہو جائے گا۔ لہذا اپنے نظام الاوقات اوقات کو منظم کر لیں، اس کی ٹائم ٹیبل بنا لیں، ترتیب بنا لیں، اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ اسی طریقے سے کوشش یہ کریں کہ عید کی تیاری ابھی سے کر لیں۔ عید کی تیاری رمضان میں نہ کریں، ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے۔ رمضان اور پھر رمضان کا آخری عشرہ جو انتہائی قیمتی عشرہ ہے، ہم عید کی ساری تیاری اس آخری عشرے پہ آ کر کے کرتے ہیں۔ وہ وقت مسجد میں گزارنے کا ہے، وہ وقت اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ہے، ہم وہ وقت مارکیٹوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ جگہ مارکیٹ ہے، اور سب سے محبوب جگہ مسجد ہے۔ لہذا گزارش آپ سے ہے کہ جو عید کی تیاری آپ نے کرنی ہے، اپنے لیے کپڑے بنانے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنانے ہیں، کچھ اور جو خریداری کرنی ہے، یہ سارے کام ابھی سے کر لیں۔ ابھی 8-10 دن ہے، اسی میں جو ہے سارے کام نمٹا لیں۔ اسی طرح خواتین سے میری گزارش ہے کہ کچن ان کے حوالے ہے، اور یہ 2 اوقات کچن کے بڑے مصروف ہوتے ہیں، ایک سحری کا وقت ہے اور ایک افطار کا وقت ہے، اور یہی 2 وقت قبولیت دعا کے حوالے سے اہمیت کے حامل ہے۔ لہذا خواتین سے میری گزارش ہے کہ وہ کچن سے متعلق وہ کام جو رمضان سے پہلے ممکن ہو ان کو ابھی سے مکمل کر لیں۔ سالن کے حوالے سے جو مرچی کوٹنا ہے اور پیاز کوٹنا ہے اور مسالے بنانا ہے اور چاٹ بنانا ہے، تو جو چیزیں پہلے سے بن سکتی ہیں ان کو ابھی سے بنا کر کے فریج میں ڈیفریزر میں سیو کر لیں، محفوظ کر لیں، اور جب ضرورت ہو اس ضرورت کے بمقدار نکالا اور تڑکا لگایا اور سالن تیار کر دیا، تقسیم کر دیا۔ باقی وقت دعا کے لیے متعین کر لے، باقی وقت نماز کے لیے متعین کر لے۔ اسی طریقے سے افطار کا وقت ہے، افطار کے وقت میں سارا وقت افطاری کی تیاری میں نہ لگائیں کہ سارا وقت افطاری کی تیاری میں چل رہا ہے، یہ دہی بڑے بھی بن رہے ہیں اور یہ چھولے بھی بن رہے ہیں اور تو وہ بھی بن رہا ہے تو یہ بھی بن رہا ہے، اس میں ہی وقت نہ برباد کریں۔ کوشش کرے کہ غروب آفتاب سے 10-15 منٹ پہلے تمام کاموں سے فارغ ہو جائے اور دسترخوان بچھا دیں، افطاری لا کے رکھ دیں، تمام اہل خانہ دسترخوان پہ جمع ہو جائیں، اور پھر اس موقع پر قرآن کی ایک آیت، اس کا ترجمہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور اس کی تشریح، وہ کسی بھی کتاب سے، معارف الحدیث ہے، زاد راہ ہے، انتخاب حدیث ہے، تفہیم القرآن ہے، اس کو پڑھیں اور سب لوگ سن لیں اور پھر اجتماعی دعا کریں۔ یقین جانیے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں گی، اللہ کی برکتیں اس گھر پر متوجہ ہو جائیں گی،
اس طریقے سے آپ نے جو ہے اپنے نظام الاوقات کو بنانا ہے اور اس کے مطابق پھر رمضان گزارنا ہے۔ 7واں کام، تمام فرض نماز مرد حضرات تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کرے اور خواتین پہلے وقت میں نماز کو ادا کرے۔ جیسی وقت داخل ہو گیا سارے کام چھوڑ کر کے فرض نماز کی ادائیگی۔ 8واں کام، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن اس مہینے میں دیا گیا ہے۔ اس رمضان کی عظمت قرآن کی وجہ سے ہے، لہذا قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے کرنے والے کام بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن مجید الف لام سے لے کر الناس تک اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ پورا قرآن کم سے کم ایک مرتبہ ختم کرنا ہے باہر سورت۔ نمبر 2، یہ مہینہ قرآن کا ہے، لہذا قرآن کے حوالے سے تراویح میں مکمل شرکت ہونی چاہیے۔ 30 دن تو 30 تراویح، 29 دن تو 29 تراویح۔ یہ نہیں کہ 5 روزہ تراویح اور 7 روزہ تراویح اور 10 روزہ تراویح اور پھر بعد میں چھٹی نہیں ہے۔ جب تک رمضان ہے اس وقت تک تراویح ہے، لہذا پورے قرآن کو آپ نے اس تراویح میں سننا ہے۔ جہاں 20 رکعت ہو رہی ہے وہاں آپ نے 20 رکعت ہی ادا کرنا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ 20 رکعت والی جگہ پر 8 رکعت پڑھ کے نکل آتے کہ جی ہم نے 8 پڑھ لی تراویح ہو گئی۔ نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جس جگہ 20 رکعت ہو رہی ہے وہاں 20 رکعت ہی ادا کی جائے۔ ہاں، جہاں 8 رکعت میں پورا قرآن سنایا جا رہا ہو وہاں آپ 8 رکعت میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ جہاں 20 رکعت میں پورا قرآن سنایا جا رہا ہے وہاں 8 پڑھ کے گھر آ جائے۔ اس طرح تو قرآن پورا آپ نہیں سن پائیں گے، بہت حصہ قرآن آپ سے رہ جائے گا۔ ہم دنیا کا 1 روپیہ نقصان برداشت نہیں کرتے۔ اب تو خیر 1 روپیہ نظر بھی نہیں آتا ہے، لیکن جس زمانے میں روپیہ ہوتا تھا چوندی بھی ہوتی تھی، تو دکاندار کے پاس اگر چونی رہ جائے اور 1 روپیہ رہ جائے تو ہم نہیں چھوڑتے تھے، بھئی 1 روپیہ واپس کرو، 1 روپیہ باقی ہے، 4 آنے واپس کرو، 8 آنے واپس کرو۔ ہم تو دنیا کا اتنا نقصان نہیں برداشت کرتے، اور آخرت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 12 رکعت میں قرآن رہ گئے تو کیا ہو گیا، آدھا حصہ قرآن کی تلاوت نہیں سنی تو کیا ہو گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہے جو ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ دنیا کا نقصان ہم نہیں برداشت کرتے، آخرت کا نقصان آسانی سے۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ پورے تراویح میں شرکت ہونی چاہیے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ دورہ قرآن اور دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے جو پروگرامات ہوں اس میں شرکت کریں۔ یہاں خواتین کا نظم موجود ہے، ان کے تحت جو ہے اجتماعی طور پر قرآن کا ترجمہ ہوتا ہوگا، دورہ قرآن ہوتا ہوگا۔ لہذا میری تمام خواتین سے گزارش ہے کہ ان کے اس پروگرام میں شریک ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا رب آپ کو کیا کہہ رہا ہے، آپ کے رب کا کیا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے حوالے سے اگر یہاں پر کوئی پروگرام ہوتا ہو خلاصہ تراویح کا یا درس قرآن کا یا اجتماعی کلاس کا، اس میں شرکت کرے۔ اس طریقے سے قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ چوتھا کام، کچھ حصہ قرآن آپ نے خود تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، خود مطالعہ کرنا ہے۔
مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ، گزشتہ صدی کے مجدد، امام، رہبر، قائد، انہوں نے جو ہے نئی نسل کے لیے آسان فہم انداز میں 6 جلدوں پر مشتمل تفہیم القرآن تحریر کی ہے۔ آسان کر دیا۔ ایک میٹرک کا طالب علم بھی اگر چاہے کہ مجھے قرآن کا فہم حاصل ہو جائے، وہ اس کو مطالعہ کرے، اس کو سب کا سب سمجھ میں آ جائے گا۔ لہذا کچھ حصہ ضرور آپ نے پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 30واں سپارہ جو اکثر ہم نمازوں میں دہراتے ہیں، اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو پھر قرآن جب آپ خود قرات کریں گے نماز میں، یا امام قرات کر رہا اور آپ سنیں گے، تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے، یہاں پر کیا حکم بیان ہو رہا ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، کہ کچھ حصہ آپ نے قرآن یاد کرنا ہے۔ جتنا قرآن آپ کو یاد ہوگا اتنی اچھی آپ کی نمازیں ہوں گی۔ لہذا زیادہ سے زیادہ قرآن کو یاد کر لیں، اس مہینے میں آپ کو موقع مل رہا ہے۔ 9واں کام، اپنے روزوں کی حفاظت۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، مقصد روزہ تقوی ہے۔ تقوی کہتے ہیں نافرمانی سے رکنا، گناہ سے باز آنا۔ لہذا رمضان میں بھی آپ نے اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو روزہ بھی رکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ غیبت بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہے ٹی وی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھا ہے دنیا کے اور گناہ کے کام کر رہے ہیں۔ نہیں، اپنے روزے کی حفاظت کرے، اپنے روزے کا خیال رکھیں۔ نمبر 10، یہ نیکی کا موسم بہار ہے، لہذا کوشش کریں اپنے دامن میں جتنے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں اتنی نیکیاں سمیٹیں۔ جو بھی آپ کو نیکی کا موقع ملتا ہے، جس نوعیت کا بھی ہو، اس کو اختیار کریں۔ جس عمل کے ذریعے اللہ راضی ہوتا اس عمل کو کرے۔ نمبر 11، قیام اللیل، رات کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، بالخصوص تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا۔ یوں تو عام دنوں میں یہ ہر ایک کو موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز ادا کر لے، لیکن رمضان میں یہ موقع ہر مومن اور مومنہ کو حاصل ہے۔ لہذا کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے روزانہ تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ جو وقت آپ کے سحری کا ہے اس سے تھوڑا پہلے اٹھ جائے، اطمینان سے وضو کر لے اور اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کرے۔ کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ جو عام معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا 8 رکعت ہے، اور کبھی 12 رکعت بھی ادا کیے ہیں۔ تو اگر 12 ممکن ہو تو بھی ٹھیک، 8 ممکن ہو تو بھی ٹھیک۔ اگر 8 نہیں کر سکتے تو 6 پڑھ لیں، 6 نہیں پڑھ سکتے تو 4 پڑھ لیں، اور 4 نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 2 رکعت تو ضرور ادا کریں۔ اگر پورے مہینے آپ نے اس طرح تہجد کی نماز ادا کر لی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے اثرات اپنی زندگی میں محسوس کریں گے، اور پھر عید کے بعد بھی آپ کے اندر ایک داعیہ، ایک شوق پیدا ہوگا جو آپ کو رات بیدار کر دے گا کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤں اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لوں۔ 12واں کام، ذکر الہی۔ یوں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کریں، لیکن رمضان میں بالخصوص اس کا اہتمام کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کا اہتمام۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور قیامت کے وزن اعمال میں بہت بھاری ہوں گے۔
ان کا ورد کیا کرے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ. 13واں کام درود شریف کا اہتمام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن اعظم، ہمارے مربی، ہمارے معلم، آج ہمیں دین حاصل ہے ان کی محنت کی وجہ سے. ان کا ہم پر یہ حق ہے ہم ان پر درود بھیجیں. لہذا کثرت سے درود کا اہتمام، بالخصوص رمضان میں اس کا اہتمام کریں. 14واں کام دعا کا اہتمام. رمضان میں بہت سارے مواقع ملیں گے، ان مواقع کو دعاؤں کے لیے استعمال کریں. تہجد کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، فرض نماز کے بعد کا وقت ہے، قرآن کی تلاوت کے بعد کا وقت ہے، افطار کے وقت ہے، تراویح کے بعد ہے. کوئی بھی نیکی کا کام کرو گے اس کے بعد دعا کرو گے تو انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی. لہذا دعاؤں کا اہتمام. اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے عزیز اور اقارب کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بندے کے لیے استغفار مانگ لی، اللہ سے مغفرت کی دعا کر لی، اس کو ایک نیکی ملے گی. اگر آپ پوری امت کے لیے دعا کر لیں تو اربوں نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی دیکھتے ہی دیکھتے. لہذا پوری امت کے لیے دعا کریں، بالخصوص غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، مسجد اقصی کے لیے دعا کریں. وہ اس وقت پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، ہمارا فرض وہ اٹھا رہے ہیں. لہذا ان کے لیے دعا کریں. 15واں کام شب قدر کی تلاش. یہ آخری عشرے کی طاق رات میں موجود ہے. 21، 23، 25، 27، 29. ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہے. جب اللہ نے نہیں بتایا، جب اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ایک رات کے پیچھے پڑ جائیں اور اسی پر اکتفا کر لیں. اللہ چاہتا ہے میں اس کو اور دوں، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے ایک ہی بہت ہے. ایسا نہ ہو. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کر لیں. آخری عشرہ دنیا کے سب جھنجھٹوں سے نکل آئے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں. لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر طاق رات لازماً 5 مسجد میں بسر کریں اور خواتین گھروں میں بسر کریں. اس طرح کی دعا کرتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں شب بیداری ادا کر، شب بیداری فرماتے اور ساری رات دعاؤں میں، نماز میں، قیام میں مشغول رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ وہ بھی نیکی حاصل کر لیں. لہذا خواتین بھی کوشش کریں کہ طاق راتوں میں دعاؤں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں. اس طرح آپ نے جو ہے شب قدر کی تلاش کرنی ہے. اور جس نے یہ کام کر لیا کہ 5 طاق رات اس نے شب بیداری کر لی دعا اور ذکر کرتے ہوئے، یقیناً اسے شب قدر مل جائے گی. 16واں کام توبہ استغفار. یوں تو ہر وقت مومن کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں بطور خاص اس کا اہتمام ہو. توبہ استغفار بذات خود ایک عبادت بھی ہے کہ اس میں ایک انسان اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اپنی کوتاہی کو تسلیم کرتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے. یہ خود ایک عبادت ہے. یہ خود اللہ رب العالمین کا قرب پانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے.
لہذا کثرت سے استغفار کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں آپ مجلس میں 100 مرتبہ، بعض میں ہے کہ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو اس لیے تو نہیں کرتے تھے کہ آپ سے گناہ ہوتے ہیں، نہیں، استغفار بذات خود ایک عبادت ہے، استغفار بذات خود اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ لہذا کثرت سے استغفار اور توبے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ 17واں کام انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ صحابہ بیان کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جود اور سخا کے پیکر تھے، انفاق کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا تو آپ کی مثال اس ہوا کی طرح ہوتی جو کہ آزاد چھوڑ دی گئی۔ ایک وہ ہوا جو ایک رخ پر آئے اور ایک وہ ہوا جو آزاد ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے سب جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ انفاق کے حوالے سے آپ ایسے ہیں جیسے وہ ہوا جو آزاد ہو، یعنی آپ نیکی اور بھلائی کے تمام کاموں میں حصہ لیتے تھے، جو بھی خیر کا کام ہوتا تھا اس میں انفاق کرتے تھے۔ لہذا انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مسجد میں چندہ دے، مدارس کو دے، نیکی کے اور جو کام ہے اس میں حصہ لے۔ الخدمت بہترین ادارہ، اس الخدمت کے ذریعے آپ نیکی کے بہت سارے کاموں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی اعانت کر سکتے ہیں۔ لہذا کوشش کرے کہ آپ انفاق سے کام لیں۔ جماعت اسلامی غلبہ دین کی تحریک، اقامت دین کی تحریک ہے، لہذا اس تحریک میں آپ عملاً بھی شریک ہو اور اپنا مال بھی لگائے۔ آج کل اس حوالے سے ایک مہم شروع ہو رہی ہے، ان کے کوپن ہوں گے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، 100 روپے کا، 500 کا، 1000 کا۔ آگے بڑھیے، انفاق کیجئے، نیکی کے کام میں اپنا حصہ شمار کیجئے، اپنا حصہ ڈالیے۔ 18واں کام انسانی ہمدردی کا یہ مہینہ ہے، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بھوک اور پیاس کس کو کہتے ہیں۔ ہم 12 گھنٹے، 18 گھنٹے، 16 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، ہمیں بھوک اور پیاس ستاتی ہے، تو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم تو وقتی طور پر اس تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن جو لوگ مستقل 365 دن اس فاقے کی حالت سے گزرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہو جانا چاہیے۔ لہذا آپ کے علاقے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوست متعلقین میں جو ضرورت مند ہے ان کے لیے راشن کا اہتمام کریں، ان کی گھر جو ضروریات کی ضروری چیزیں وہ بھیجیں۔ انسانی ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ وہ 18 کام ہے، اگر آپ نے یہ کر لیے تو انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ رخصت ہوگا، تو اس حال میں رخصت ہوگا کہ ہم سب کے لیے مغفرت کا سبب بن چکا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔